ہم سردیوں میں جتنی بھی عبادت کرتے ہیں نا تو ہمارا ثواب جو ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہماری سب دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو کس طریقے سے آپ عبادت کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو موٹیویٹ جو ہے کر سکتے ہیں سردیوں میں عبادت کرنے کے لیے، تو میرے ولاگ کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا اور شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ ابھی جو ہے اس ٹائم جو ہے صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پر حلوہ پوری آئی ہے، لیکن یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے میں نے یہاں دو تین ایوارے جو ہے میں نے کھائے ہیں، کیونکہ جب میں دکھا رہی ہوتی ہوں تو بہت سارے جو ہے نا پہلے مجھے کمنٹس کرتے تھے لوگ کہ آپ کھاتی نہیں ہیں، تو میں نے جو ہے نا جب میں کھانا جب دکھاتی ہوں تو پھر میں کھا کر بھی جو ہے اس کو دکھا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ میں نے آج کل جو ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے جو ہے آئلی چیزیں تھوڑی کم کری ہوئی ہیں، بس میں نے یہاں پر یہ تھوڑا سا ہی کھایا ہے، میں نے جب اپنی ویڈیو بند کری اس کے بعد جو ہے میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن ہاں، اگر چکنی چیزیں ہم کھا بھی رہے ہیں نا سردیوں میں، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں نا گرین ٹی کا یا گرم پانی کا لیمن ڈال کے ضرور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ سردیوں میں نا ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز جو ہمارے اندر جا رہی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہے کہ ہم برتن وغیرہ جب واش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کتنے زیادہ جمے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی جو ہے سارے چکنائی جم رہی ہوتی ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے نا گرم پانی کا استعمال کریں، گرین ٹی کا استعمال کریں، جو کہ لوگ گرین ٹی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، زیادہ تر کافی یا چائے یہ ساری چیزیں پی رہے ہوتے ہیں، لیکن گرین ٹی ویسے بھی ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے، تو 2 ٹائم تو ضرور گرین ٹی کا استعمال کیا کریں۔ اور خیر ابھی جو ہے ہم یہاں پر ناشتہ وغیرہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے کاموں میں لگ جاتی ہوں، بچوں کو ناشتہ وغیرہ کروا دیتی ہوں، ان کو جو ہے شاور دینا ہوتا ہے، یا کبھی کپڑے چینج، ابھی تو سردیاں ہیں تو میں ایک دن چھوڑ کے جو ہے بچوں کو شاور دیتی ہوں، اس کے علاوہ جو ہے پھر میں اپنے کاموں میں لگ جاتی ہوں۔ لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں اپنے بستر سے جب اٹھتی ہوں تو اٹھتے ہی جو ہے سب سے پہلے میں کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے نئی زندگی دی، کہ دوبارہ موقع دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت کرنے کا، اپنے گھر اپنے بچوں کو دیکھنے کا۔ تو جتنا شکر ادا کریں جب آپ سو کے اٹھیں تو اتنا کم ہے، کیونکہ وہ دوسری زندگی ہمیں ملتی ہے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے نا میں اپنے اندر جو ہے نا اتنا زیادہ مطلب میں انرجی فیل کر رہی ہوتی ہوں اس وقت، اور اگر آپ کو نہیں بھی ہو رہا ہے نا، لو فیل بھی ہو رہا ہے، تب بھی آپ اپنے اندر جو ہے نا خود سوچیں کہ میں بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت اپنے آپ کو فریش فیل کر رہی ہوں، میرے اندر بہت انرجی ہے، میں ہر کام کر سکتی ہوں، تو اسی وقت جو ہے نا آپ سوچ لیں میں یہ کام میں کروں گی اور مجھے یہ کرنے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں سوچیں گے نا اور آپ لیزی فیل کریں گے، یا کسی بات پہ اگر آپ رات میں اداس سے اور اسی بات کو جو آپ صبح لے کر پھر بیٹھ جائیں گے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا دن بہت جو ہے نا برا گزرے گا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے کوئی کام نہیں کر سکتے، سستی فیل ہوگی، سیڈنیس فیل ہوگی۔ تو اس لیے صبح ہی آپ جو ہے نا اپنے اندر اتنی انرجی لایا کریں کہ ہر کام آپ جو ہے جلدی جلدی فٹافٹ نپٹایا کریں اور اپنے آپ کو خوش رکھا کریں۔ خوش جتنا رکھیں گے نا تو اتنی اچھی آپ کی عبادت ہوگی، اتنا اچھا آپ کے گھر کے کام ہوں گے، اتنا اچھا آپ اپنے بچوں کو دیکھ سکیں گے۔ کسی بات کے اوپر اداس مت ہوا کریں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یا مطلب کسی بھی چیز کی، کوئی بھی ہسبینڈ جو ہے اچھا سلوک نہیں کرتے، کیسا بھی کوئی بھی بات ہو، کوئی چیز ذہن میں مت لایا کریں اٹھتے وقت، جو اگر آپ نے نیگیٹو سوچ لیا نا تو یقین کریں آپ کا پورا دن ایسے ہی گزرے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے نا اٹھیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے سارے کام کریں۔ ابھی میں یہاں پر کیک کاٹ رہی ہوں، میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری جو ہے اینیورسری ہے، یہ پورا 24 کو میرا نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے 26 کو میری رخصتی ہوئی تھی۔ تو آپ کو میرے جو ہے 1-2 ولاگ میں جو ہے یہ ساری چیزیں دکھیں گی، کیونکہ آپ کی شادی کو جتنے بھی سال ہو جائیں یا آپ کی کتنی بھی ایج ہو جائے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی جو ہے زندگی میں بہت زیادہ مطلب آپ جو ہے اس دن کو سیلیبریٹ کیا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ بہت سارے لوگوں میں سیلیبریٹ کریں، لیکن جو ہے ایک دوسرے کو تحفے دے کے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا وہ تازہ ہو جاتا ہے، بس لگتا ہے پھر سے وہی وقت ہمارا آ گیا ہے، اور بہت جو ہے اچھا لگتا ہے یہ ساری چیزیں۔ تو ضرور جو ہے نا اس دن کو اپنے لیے سیلیبریٹ کیا کریں۔ تو یہاں پر جو ہے نا میں اماں کے گھر کی تھوڑی سی کلپ شیئر کر رہی ہوں۔ اماں نے جو ہے میری سالن بنایا تھا، یہ آلو گوشت کا، تو یہ بہت زیادہ مزے کا بنایا تھا۔
ابھی ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں، جب میں اپنی اماں کے گھر پہ جاتی ہوں نا تو میں وہاں پر جو ہے نا آرام سے کھانا کھاتی ہوں، اور کھانے کو بہت زیادہ انجوائے کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر پہ میں ہوتی ہوں تو میں جلدی جلدی کھانا کھا لیتی ہوں، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن جب اماں کے گھر پہ ہو تو پھر وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ٹینشن فری ہو کے اور پھر اپنی اماں کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ مزیدار تھا، تو اس کی بات ہی الگ لگتی ہے۔ چاہے دنیا کے آپ بڑے سے بڑے ریسٹورینٹ کا کھانا کھا لیں، لیکن جو ماں کے ہاتھ کی جو ہے کھانوں کی بات ہوتی ہے نا، وہ ٹیسٹ ہی الگ لگتا ہے۔ تو ابھی ہم لوگ یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں تو بہت امی نے جو ہے نا مزے کا یہ کھانا بنایا ہے، تو میری بہن جو ہے نا وہ بس امی آپ نے بہت مزے کا کھانا بنایا ہے، امی ریسیپی بتا دیں آپ نے کیسے بنایا ہے۔ تو ہم لوگ سبھی جو ہے نا، سبھی بچوں کا یہی ہوتا ہے کہ ماؤں کے ہاتھ کا نا الگ جو ہے ایک ذائقہ لگتا ہے نا۔ اللہ پاک سب کے ماں باپ کو جو ہے سلامت رکھے، سب کے بہن بھائیوں میں ایسے ہی پیار محبت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے قائم رکھے، کیونکہ گھر کا ماحول آپ کا جو ہے نا پرسکون ہونا، تو آپ خود بھی ذہنی طور پر جو ہے نا بہت زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، نفسا نفسی ہو، تو اس سے جو ہے نا آپ کی زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پھر کوئی کام کرنے کا انسان کا دل نہیں چاہتا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اگر بہن بھائیوں میں کوئی بھی بات ہو نا، اس کو اسی وقت ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، میں نے آپ سے شروع جب اسٹارٹ اپنا لیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ سردیوں کی عبادت جو ہے، عبادت کرنے کا ڈبل ثواب ہے۔ کس طریقے سے؟ تہجد کی نماز، جیسے ہم تہجد کی نماز گرمیوں میں جو ہے آرام سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن سردیوں میں یہ ہوتا ہے، اور سچ میں بستر سے نکلتے وقت نا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہم اپنی گرم گرم بستر کو چھوڑیں اور پھر ہم جو ہے اٹھیں اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، کیونکہ اب تو گیس بھی چلی آتی ہے، گرم پانی بھی نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت اتنا ٹھنڈا پانی، اور آج کل تو سردیاں بھی اتنی زوروں پہ ہیں، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں، دل میں نا بے چینی سی ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ تو پھر جب ہم اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں نا اپنے اللہ کے لیے، اور پھر ہم تہجد کی نماز جو کہ ہم پہ فرض ہوئی نہیں ہے، لیکن اس وقت پتہ ہے میرے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے، میں کیا بات سوچ رہی ہوتی ہوں تہجد کی نماز کے لیے، کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا 7ویں آسمان سے ہمارے لیے جو ہے نا پہلے آسمان پہ آئے ہیں، تاکہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، جس کی پکار میں سن سکوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے میرا بندہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری بات سننے کے لیے 7ویں آسمان سے جو ہے پہلے آسمان پہ آتے ہیں، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم اپنی پریشانیاں ختم کرنے کے لیے، اپنے ہی دلی سکون، ذہنی سکون کے لیے ہم اللہ کے پاس نہیں جا سکتے؟ تو پھر یہی موٹیویشن ہوتی ہے نا کہ آپ یہ باتیں سوچیں اور پھر آپ اپنے بستر کو چھوڑ دیں، پھر آپ کو بستر اچھا نہیں لگے گا، آپ کا دل چاہے گا آپ جلدی سے تہجد کی نماز ادا کریں۔ اب جو لڑکیاں مجھے کہتی ہیں کہ ہم تہجد کی نماز پڑھنے میں ہماری آنکھ نہیں کھلتی یا ہم نہیں پڑھ پاتے، پتہ ہے میری عادت کیا ہے؟ کہ میں جب سو رہی ہوتی ہوں نا، ویسے تو میری آنکھ لگ جاتی ہے، میں بچوں کو پہلے اسکول جب بھیجتی تھی، اب تو بچوں کے اسکول بند ہیں، لیکن میں جلدی جو ہے نا رات میں کھانا بنا کے، کیونکہ میں صبح کی اٹھی ہوئی ہوتی تھی، تو میں 10-11 بجے جو ہے نا میں سو جاتی تھی، تو میری آدھی 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی بھی آنکھ لگ گئی نا، اس کے بعد میں 3 بجے 4 بجے تہجد پڑھ لیتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے میں فجر کی نماز کے لیے جاگ لی یا تھوڑی دیر سو گئی، پھر فجر کی نماز پڑھ لی، اس طریقے سے جو ہے میں نماز پڑھتی تھی۔ لیکن ابھی جو ہے نا بچوں کی چھٹیاں ہیں، تو پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ میں سو جاتی ہوں، اور سردیوں میں نیند بھی اتنی آتی ہے، تو میں دعا مانگ کر سوتی ہوں، اللہ پاک میری جو ہے تہجد میں آنکھ کھل جائے، میں تہجد بھی پڑھ لوں، فجر بھی پڑھ لوں، تو میں بہت دعا مانگ کے میں سو جاتی ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ اٹھا دیتے ہیں، یا میرے بچے جو ہے، میری بیٹی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ مجھے اٹھاتی ہے، یا میں خود اٹھ جاتی ہوں الارم سے، تو اس طریقے سے میری آنکھ کھلتی ہے اور میں نماز کے لیے اٹھتی ہوں۔ تو آپ بھی نیت کر لیں گے نا، تو آپ دیکھیں، آپ ضرور تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز جو ہے نا، آپ فجر کی نماز سے نا آپ آدھا گھنٹہ پہلے، 25 منٹ پہلے آپ پہلے اٹھ جائیں، تاکہ آپ تہجد کی نماز بھی ادا کر سکیں، اور پھر آپ فجر کی نماز بھی پڑھ لیں، تو اس طریقے سے آپ کو دونوں نمازیں مل جاتی ہیں۔ تہجد کی نماز جب ہم اپنی گرم گرم بستر کو چھوڑ کے اور پھر ہم جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں نا، تو دیکھیں اس کی فضیلت، پھر اس کی برکت، اس کا ثواب ڈبل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے ہماری محبت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے لیے جو ہے نا سردی میں اپنا گرم بستر چھوڑا اور میری عبادت کے لیے اٹھا، اور جو کہ میرے بندے پہ فرض بھی نہیں ہے،
لیکن پھر بھی جو ہے مجھ سے جو ہے بات کرنے کے لیے وہ اٹھائے، تو سوچیں اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے بارے میں یہ سوچ رہے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے سردیوں میں اپنے بستروں کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے نا آپ کی پریشانی ختم ہو، اس وقت آپ کھڑے ہو جائیں، اپنے بستر کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے منوانا چاہتے ہیں، اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، تو اپنے بستر کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور آپ نے جو ہے عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، تہجد کی نماز ادا کریں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سنیں گے آپ کی؟ کبھی آپ نے تہجد کی نماز میں جو ہے سردیوں میں آپ اٹھے ہیں اور آپ نے نماز ادا کری؟ اگر نہیں کری تو آپ اس کا مزہ لے کر دیکھیں کہ آپ کو کتنا سکون ملے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو تہجد کی نماز پڑھیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ جو ہے کریں، خود سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیز عطا کری ہے، ہم کیسے بندے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، ہم جو ہے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ دیکھیں آپ کی کیسے اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، غیب سے آپ کی مدد کریں گے اللہ پاک۔ میں آپ کو نیکسٹ بلاگ میں بتاؤں گی میں تہجد کی نماز میں کیا کیا پڑھتی ہوں، میں کیا اذکار کرتی ہوں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی باتوں کو منواتی ہوں۔ تو آپ میرے نیکسٹ بلاگ ضرور واچ کریے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔